अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हमारे आज के इस कॉस्ट कश्मीर HADP इनोवेटिव नेटवर्क के शुमारे में, जिसमें आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारे प्रोफेसर अरशद मुगल सर रहेंगे, जो बहसियत एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च इस कॉस्ट कश्मीर में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम है आपका सर हमारे आज के इस शुमारे में। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा कि हमने नाज़रीन को बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च के जो मैंडेट्स हैं उनके बारे में रहेगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मैंडेट्स हैं हमारे इस डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च के, मेन जो मैंडेट्स हैं हमारे। जहाँ तक डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च का ताल्लुक़ है, जैसे आपको पता ही है कि डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च का असली मैंडेट है रिसर्च का मैंडेट हमारे यहाँ पे। जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंड यूज़ सिस्टम्स हमारे पास है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, सेरीकल्चर वगैरह, जितने भी हमारे लैंड यूज़ सिस्टम्स यहाँ पे है हमारी स्टेट में, वादी कश्मीर में, उसके बारे में हम यहाँ पे कई रिसर्च उसी बेसिस पे हुआ करता है यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च में। और ये रिसर्च एक तो हम जो हमारी फैकल्टीज़ है, 5 फैकल्टीज़ हमारी है और 2 रिसर्च स्टेशंस हैं और दो कॉलेजेस हैं हमारे, और उसके बाद कई रिसर्च स्टेशंस हमारे पास हैं जो क्रॉप स्पेसिफिक रिसर्च स्टेशन है। एक मैंडेट ये हमारा है जहाँ से हम ये रिसर्च अपने फैकल्टीज़ से और अपने रिसर्च स्टेशन से करवाते हैं। एक मैंडेट ये है, और दूसरा मैंडेट हमारा ये है क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे वादी कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास लैंड यूज़ सिस्टम ज़्यादा है वो है हमारा ऑर्चर्ड्स, खुसूसन एप्पल ऑर्चर्ड्स। एप्पल ऑर्चर्ड्स के तहत हमारे यहाँ पे 1.62 लाख हेक्टेयर्स के करीब टोटल एरिया है। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा लैंड यूज़ सिस्टम है जिस पे नियर अबाउट 7 लाख के करीब फैमिलीज़ जो हमारे यहाँ पे उस पर डिपेंडेंट है। तो उसकी देख रेख करने के लिए मैनेजमेंट शेड्यूल जो हमारे पास है एप्पल का, उसके बनाने के लिए ये और एक मैंडेट है, बहुत बड़ा मैंडेट डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च का, कि हम उसके लिए मैनेजमेंट शेड्यूल, पूरा एक मैनेजमेंट पैकेज हम देते हैं कि एप्पल को किस तरीके से हमने मैनेज करना है सारी कश्मीर में। और हो गया नंबर 2 मैंडेट ये हमारा ये है। और नंबर 3 जो हमारा मैंडेट है वो है हमारा इनोवेशन से, जो हमारे यहाँ पे पेटेंट्स वगैरह हमारे फैकल्टी मेम्बर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो उनके पास है, उसके बाद जो वो पेटेंट्स की सूरत में हमारे पास आते हैं, हम यहाँ पे उनको एवेलुएट करते हैं। हमारे यहाँ पे एक IPR एंड TM सेल है जहाँ पे वो एवेलुएट हुआ करते हैं, जिसमें काफ़ी कमेटी मेंबर्स बैठते हैं। वो हमारे यहाँ पे एवेलुएट करते हैं पेटेंट्स को, और तब जाके हम उसको अप्रूवल देते हैं ताकि वो पेटेंट ऑफिस में हम उसको फाइल कर सकें उन पेटेंट्स को। ये नंबर 3 है। और नंबर 4 जो हमारा मैंडेट है वो है MOUs, जो हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से या इंस्टीट्यूट से करते हैं, ताकि जो हमारा रिसर्च है किस तरीके से हम उनके साथ मिल बैठ के इकट्ठे किस तरीके से हम रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे 4 मैंडेट्स है यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च के। जी सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर जो हमारा मेजर जो रिसर्च का इकोसिस्टम है हमारी यूनिवर्सिटी का, सर उसके हवाले में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम है रिसर्च का, वो है हमारी जो फैकल्टीज़ है, 5 फैकल्टीज़ हमारी हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़। एक तो ये हमारा रिसर्च करते हैं। उसके बाद 2 कॉलेजेस हमारे पास है, कॉलेज ऑफ सेरीकल्चर और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 2 कॉलेजेस। और उसके बाद हमारे रिसर्च स्टेशंस है जो क्रॉप बेसिस रिसर्च स्टेशन है, जैसे हमारे पास क्रॉस स्पेसिफिक, जैसे हमारे पास सैफरॉन है उसके लिए अलग से रिसर्च स्टेशन है, अम्बरी एप्पल रिसर्च स्टेशन हमारा अलग से है, या इसी के साथ कैटल रिसर्च स्टेशन हमारे पास है मानसबल है, या शीप एंड गोट का एक अलग से रिसर्च स्टेशन है। ये रिसर्च स्टेशन क्रॉप स्पेसिफिक है हमारे रिसर्च स्टेशन जो रिसर्च इस पे करते हैं। ये हमारा यहाँ का इकोसिस्टम। और जो इसके अलावा जो हमारे पास है एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स जो हम सबमिट करते हैं, हमारे फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स, जो आउटसाइड फंडिंग एजेंसीज़ होती है सारे हिंदुस्तान में, हम उसको सबमिट करते रहते हैं और वहाँ से हम रिसर्च ग्रांट्स हमें मिलते हैं ताकि हम उस पर मुख्तलिफ एरियाज़ में रिसर्च कर सकें। इसके अलावा और एक है हमारा अपना जो है इकोसिस्टम हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का है, वो है रिसर्च काउंसिल हमारी एक है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो हमारा रिसर्च हमने करना होता है यहाँ पे, चाहे फैकल्टीज़ में है, किसी भी क्रॉप स्पेसिफिक हो या और कोई लैंड सिस्टम जिस पे हमने रिसर्च करना हो, वो हम थ्रू रिसर्च काउंसिल के माध्यम से करते हैं। वहाँ पे उनको
اپروول دے کے بعد میں وہ ہم اس کو پائی تکمیل پہ فیکلٹی ممبرز اس کو لے جاتے ہیں جو کوئی ریسرچ ہم نے کرنا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے فیڈ بیک فرام فارمرز اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہو، ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر، ان کی طرف سے کیا فیڈ بیک ہے ہمارے پاس گراؤنڈ لیول سے، اور فارمرز کا فیڈ بیک ہے، فارمرز کی کراپ پرابلمز ہے، تو اسی بیسس پہ وہ ریسرچ کے جو ہمارے پاس ہے اس ریسرچ ڈٹرمائن کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس پرابلمز کو حل کیا جائے، ان پرابلمس کو۔ سر آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ہماری فارمر ریلیٹڈ پرابلمس ہیں وہ ہم ان ہاؤس جو ریسرچ ہے اس میں ہم، ہاں میکسیمم وہ ان ہاؤس ریسرچ میں، جی بالکل بالکل سر بالکل۔ سر جو ہمارا میجر جیسے اور بھی کچھ پروگرامز ہمارے یہاں چلتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں، جیسے ایکرپ وغیرہ، سر اس میں کیا جو یہ ریسرچ کا جو میں نے ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹس ہے جو آئی سی آر کی طرف سے ہمارے پاس یہاں پہ قریب 20 کے تعداد میں ہے وہ، اور اس کے بعد کچھ والنٹری سینٹرز بھی ہے، جیسے آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ ہے ہمارے پاس رائس کے بارے میں ہے، ویٹ پہ ہے، میز پہ ہے، یا ایگرو فارسٹری پہ ہے، ویجیٹیبلس پہ ہے، یہ کراپ اسپیسیفک آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ اسی بیسس پہ ہمارا وہ ایک ریسرچ وہ اور ایک ایکو سسٹم ہے جس کی فنڈنگ 75% نیئر اباؤٹ وہ آئی سی آر سے ہوتی ہے، اور باقی 25% جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو آئی سی آر کے مادھیم سے بھی، ہم اکرپ کے مادھیم سے بھی جو ہمارے پاس یہاں پہ ریسرچ ہے وہ چلتا رہتا ہے ہمارے پاس یہاں ہماری یونیورسٹی میں۔ بالکل سر، اب جو ہمارا میجر فوکس رہے گا ریسرچ کو لے کر وہ کن چیزوں پہ رہتا ہے سر؟ دیکھیے ریسرچ کا فوکس جو مینلی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری لوکل پریورٹیز کیا ہے اور لوکل کنڈیشنز ہماری کیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو فوکس ہے اس وقت ریسرچ کا ہے وہ ہے ہمارے پاس فوڈ اینڈ نیوٹریشنل سیکورٹی۔ فوڈ سیکورٹی ہماری یہ ہے کہ ہم کو جتنے بھی ہمارے پاس اسٹیبل ڈائٹ ہمارا جو ہے اس میں 40 to 50% ہم کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو ہماری جو اپنی ضروریات ہے ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے ہیں یہاں پہ۔ کوئی بھی کراپ آپ لے لیجیے، کوئی بھی سیریلز لے لیجیے آپ، ان کو ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے فرام اوور نیبرنگ اسٹیٹس جو ہمارے ہیں۔ ہر ایک کراپ جو ہمارے پاس یہاں میجر امپورٹنٹ کراپس ہمارے پاس ہے، ہم نے ان میں نئی ورائٹیز ریلیز کی ہے، جس کا ایریا ہمارے پاس اس وقت اگر دیکھا جائے رائس کا ایریا 90% آف کوریج جو ورائٹیز کا ہے وہ ہماری ڈیولپڈ ورائٹیز ہے وہ اس وقت فیلڈ میں ہے۔ اسی طرح سے میز میں 50% کے قریب، اوٹس میں 90% کے قریب ہمارے جو ورائٹیز ہے ریلیز کی ہوئی ورائٹیز ہے وہ فیلڈ میں ہے۔ تو ایک طرف سے ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہماری پروڈکشن کس طریقے سے انکریز ہو جائے، اور دوسرا فوکس اس وقت جو ہے وہ ہے نیوٹریشنل سیکورٹی، کیونکہ ہمیں اب تو اوور آل اگر انڈیا میں دیکھا جائے ہمارے پاس فوڈ سیکورٹی تو ہے، ہم تو کچھ چیزیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیوٹریشنل سیکورٹی ہمارے پاس کیسے، کیونکہ ہمارے دیکھیں ہمارے بچوں میں یا ہماری عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزوں کی کمیاں ہیں، ڈیفیشنسی ہے، منرلز کی ڈیفیشنسی ہے، یا باقی جو ہے جیسے ہم آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم دیکھتے ہیں، آیوڈین دیکھتے ہیں، یا زنک دیکھتے ہیں، ان کی ڈیفیشنسی ہے۔ اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ کراپس یا سیریلز جو ہمارا انٹیک جو ہم کھاتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم بایو فورٹیفائی کریں۔ لیکن پچھلے اگر 2-3 سال سے آپ دیکھیں گے جو ہمارا ونٹر ہے یہاں پہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وارم ہے، اٹ از کمپریٹیولی جو پہلے ہوا کرتا تھا ٹیمپریچر، اس بار ہم نے ونٹر میں دیکھا کہ ہمارا ٹیمپریچر کافی زیادہ رہا ہے، اور جب سپرنگ ہوا، سپرنگ میں بھی اور بھی ٹیمپریچر ہم نے فیبروری میں دیکھا کہ ہمارا ٹیمپریچر ایون 24-25 ڈگریز تک چلا گیا، تو جو نہیں رہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رینز جو ہے ایریٹک رینز ہو رہی ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نومبر میں یا دسمبر میں، یا اس سال ہم نے دیکھا مارچ اپریل میں کافی زیادہ رین فالز ہوئی ہے، جو کہ ہمارا یہاں پہ کسی اور سیزن میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو کلائمیٹ ویگریز ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے ہماری ورائٹیز جو ہمارے پاس ہوں گی، کراپس ہمارے پاس ہے، کس طریقے سے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے۔ تو جو پلانٹنگ مٹیریل ہم سپلائی کریں گے فارمرز کو، اٹ شوڈ بی آف کوالٹی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آج ہم نے پلانٹ مٹیریل کسی فارمر کو دیا، اس کے بعد 2 سال یا 4 سال کے بعد ہمیں پتہ چلا، جب اس کے فروٹ آئے اس کے بعد ہمیں پتہ چلا یہ کوالٹی کے معیار کا نہیں ہے، تو ہمارا یہ جو 2-3 سال ہے جب ہم نے یہ لگائے جو ویسٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ہم جو کوالٹی پلانٹنگ مٹیریل کے نام سے، چاہے وہ ہارٹیکلچر میں ہو یا فارسٹری میں ہو، جتنا بھی کوالٹی پلانٹنگ مٹیریل ہمارے پاس ہو وہ لوگوں تک جانا چاہیے۔ کسی بھی ریاست میں، ناردرن انڈیا میں، چاہے آپ ہریانہ میں جائیں یا پنجاب میں جائیں، وہاں پہ اتنا زیادہ یوز فرٹیلائزرز یہ پیسٹیسائڈز کا نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارے یہاں پہ۔ تو ہمارا یہ ایک بڑا فوکس ہے اس وقت کہ ہم یہ فٹ پرنٹس آف پیسٹیسائڈز کس طریقے سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں۔
تو اس کے لیے جیسے آپ کا HADP کا پروجیکٹ بھی ہمارے پاس کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ایک خاص کر ایک پروجیکٹ ہمارا یہی ہے کہ منیمائزنگ یوز آف پیسٹیسائڈس, کہ کس طریقے سے ہم پیسٹیسائڈس کو یوز کم کر سکتے ہیں, تاکہ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی چیز کے لیے ہم پیسٹیسائڈ یوز کریں. ہم وی کین گو فار بوٹینیکلز آلسو, یا یا جو مینجمنٹ پریکٹس ہمارے پاس ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. نیچرل پریڈیٹرس ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں, فیرومون ٹریپس ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں, ٹریکو کارڈس ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا اور ایک فوکس ہے ریسرچ کا, ڈائریکٹریٹ آف ریسرچ کا, کہ کس طریقے سے ہم یہ چیزیں ان پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے تاکہ ہم انسیکٹسائڈس فنجیسائڈس کو کم کر سکے, اور دوسری طرف سے ہماری پروڈکشن کیسے انکریز ہو سکے, اور اس طرح سے نیوٹریشنل سیکورٹی کیسے ہم لے آ سکے اپنے یہاں پہ ہمارے ویلی میں. اور یہ سب ہے جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام اس طریقے سے چل رہے ہیں ڈائریکٹریٹ آف ریسرچ کی طرف سے. تو یہ ہمارے جو مین فوکسز ہے اس ڈائریکٹریٹ آف ریسرچ کے, یہ مینلی ہمارے ریسرچ میں جو بھی آپ نے سر جن باتوں پہ روشنی ڈالی, تو یہ سارا ایک ہمارا ایک ریسرچ کا کمپوننٹ میں ہی انکلوڈ ہوتا ہے. تو سر یہ جانکاری جو آپ نے ہمیں دی ریسرچ کے حوالے سے, اس ڈائریکٹریٹ کے کیا مینڈیٹس ہے, تو سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ڈائریکٹریٹ کا یونیورسٹی میں کیا رول ہوتا ہے. تو آپ کا سر بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے. تو آج کے شمارے سے ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. اللہ حافظ. خدا حافظ.